اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ وعز برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا بارگاہ رسالت مع بلا صاحب الصلاۃ والسلام دے اندر عاجزانہ عقیدت مندانہ ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے رب کائنات حق دی سمجھ، حق دی اطاعت اور حق دے کہن دی توفیق عطا فرما۔ سائنس دے دینی نقصانات جناب دے سامنے پیش کرانگا۔ حسب وعدہ اس موضوع نو اج پیش کرنا ہے۔ میں سمجھنا اس موضوع نو ہاتھ پانا معمولی جی بات نہیں، کیوں ساری روئے زمین تو باہر نکل کے، یعنی مخلوق تو باہر نکل کے محض خالق تے نظر رکھ کے تو یہ موضوع بیان ہو سکتا ہے۔ جڑے بندے مخلوق وچ گرفتار نے تو خالق تک انہاں دی نظر اور رسائی نہیں، وہ اس موضوع دی گہرائی نو نہیں پہنچ سکتے۔ میں قرآن و سنت، اقوال ائمہ، تعلیمات صوفیاء اور کلام بزرگاں دے نال اس موضوع نو پیش کرنا ہے، اور فقیر دی ہر بات ایک چیلنج ہوے گی۔ کوئی دنیا دا صاحب بینش و دانش بندہ ناچیز دی بات نو توڑ دے تو میں جرمدار، ورنہ وما ذا بعد الحق الا الضلال، حق سن کے تے چوں چرا نہیں کرنی چاہیے، انسان نو حق دے اگے سر جھکا دینا چاہیے۔ تہاڈی دل تصدیق کرے بات دے حق اور صادق ہون دی تو پھر من لینا کہ اے حق من جانب اللہ ہے، کیونکہ جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، قیمت میں بہت بڑھ کے ہے وہ تابندہ گوہر سے۔ جس گل دی تصدیق ہو جائے موتی نال مول بہتا رکھ دی، دل جدی تصدیق کرے۔ اور حق کا یہ کمال ہے کہ حق ہر انسان دے دل چ اترتا ہے، لیکن کئی انادی ہوندے نے، فسادی ہوندے نے، وہ اناد اور سرکشی کر جان پہ اور بات ہے، ورنہ حق سر ضرور چکا چھڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، سائنس دے دینی نقصانات دے وچوں بہت بڑا نقصان وہ ہے کہ سائنس مادہ پرستی ہے، اور مادہ پرستی کا مطلب ہوتا ہے رب تو انکار، جو کچھ سامنے موجود ہے اسے شاید اقرار، جو نظر آ رہا ہے اس نو مننا، اور جو غیب ہے وہ انکار کر دینا، یہ مادہ پرستی ہے۔ اس تو الہاد اور زندگی پیدا ہوتی ہے۔ محسوسات دا اقرار، مغیبات دا انکار، یہ سائنس تو جنم لینا ہے، اور اسلام یہ فرماتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ ایمان دی ابتدا ہی غیب دے منن کو ہوتی ہے۔ غیب دی تصدیق ایمان ہے، جنت غیب، فرشتے غیب، دوزخ غیب، قبر دے سوال و جواب دے مسئلے غیب، آسمان بالا تو اتلی مخلوق دی تصدیق جو اساں کیتی یہ ساری غیب، لیکن سائنس دی دور بین نہ فرشتے نو ویکھ سکدی ہے،
نہ جنت نو ویکھ سکتی نہ خدا نو ویکھ سکتی ہے. غرض ہے کہ اسی واسطے پرانے فلسفی اور سائنسدان انبیاء علیہ السلام دی تعلیمات دے منکر سن. باس بادل موت جسماں دا اٹھنا اجسام دا قبراں دے وچوں اٹھنا اسلام دا بہت بڑا بنیادی عقیدہ ہے. قبراں وچوں روح تے جسم کٹھے اٹھن گے. جس حال چ بندہ مریا ہوئے گا اس حال چ قبر چ اٹھے گا. پھر رب اگے پیش ہو کے سوال و جواب ہونا ہے, حساب و کتاب ہونا ہے, پھر اس تو بعد جزا سزا کا نظام چلنا ہے. غرض یہ سارا نظام سائنس دی نظر چ نہیں آ سکتا. اسی واسطے انہوں لوگوں نے پرانے فلسفیاں افلاطون منکر سی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام امام غزالی آپ سرکار نے بڑی وضاحت نال سائنسدانوں اور فلسفیاں کا رد کیتا کہ انہوں لوگوں نے آپ نے 15 کفر گنے نے. 15 کفر فرمایا جنہوں کئی اتفاقی نے اور موٹے موٹے انہوں نے جہد ایک کفر انہوں کا بہت بڑا یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے قبراں دے وچوں اٹھ کے تے رب اگے پیش ہونے دا جسم دے نال اور جان دے نال حساب و کتاب دے سارے نظام دا انکار کیتا ہے. ایڈی وڈی بد عقیدگی سائنس دی ابتدا تو شروع ہوئی ہے. اور پھر افلاطون دے بارے مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف لکھتے ہیں کہ اس نے آخیا نحن قوم مہذبون لا حاجت لنا الی من یہذبنا. اسی خود صاف ستھرے جے لوگ ہاں, سانو کسے نبی دی ضرورت نہیں, سانو کسے رسول دی لوڑ نہیں جڑا سانو پاک کرے. الہاد اور زندگی اس کو کہتے ہیں کہ کسی مذہب کا تابے دار نہ ہونا, لا مذہب بن جانا, مذہب نو اپنا نجی مسئلہ سمجھنا, گھر کی گل سمجھنا, خالہ جی کا والا سمجھ لینا, جی میں مرضی آئے مروڑ توڑ لینا, نبیاں کی تابے داری نہ کرنا, باطل کی طرف میلان رکھنا. تو الہاد اور زندگی مادہ پرستی کی وجہ نال اور دیگر بے بہا کفریات سائنس تو جنم لیندے نے. پہلی ٹکر سائنس دی اسلام نال یہ ہے کہ سائنس دے نظریات اسلامی نظریات دے بہت سارے متصادم نے, وہ دے عقائد اور نے اور اسلام دے عقیدے. میں سائنسدانوں دی رگ نو جاننے والا فلسفے دے ہر گن نو سمجھنے والا بندہ علامہ اقبال ہوا ہے. اس دی زبان نال اس دعوے نو پیش کرن لگا. علامہ اقبال فرماؤندے نے تعلیم پیرے فلسفہ مغربی ہے یہ, تعلیم پیرے فلسفہ مغربی ہے یہ, نادا ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش, محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش. کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے انگریزی سائنسدان دی تعلیمات نے کہ بے وقوف نے جڑے رب دی تلاش چ رہندے نے, غیب نو جڑے لبن نو پھردے نے او بے وقوف نے, نادا ہے جن کو ہستی ہے غائب کی ہے تلاش, محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش
سی پاش اللہ فرماتے نے اس دور کے اندر عقیدے اسلامی عقیدیاں کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے، کوئی شکل صحیح نظر نہیں آتی، اعتقاد فاسد ہو گئے نے، کیونکہ اسلام دی بنیاد غیب دے اوتے آ، سائنس دی بنیاد اس حاضر دے اوتے آ۔ سائنس آندا جنت نو من اور من بھی نہ، میرے نبی پاک سرکار دے صحابی حضور دی بارگاہ عالیہ جنگل حاضر خدمت ہوتے ہیں، میرے سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابی دس اج کیفا اصبحت، آج صبح کس حالت کی تھی؟ اج کرتے ہیں کملی والے میں اس حالت سویرے اٹھیا ہوا کہ میں شردا میدان میرے سامنے لگا ہے، رب عدالت دی کرسی تے تشریف بیٹھا ہے اور رب سونے نے ہر کسی مجرم نو صاحب نو ہر کسی نو پیش کیتا ہے اور جناب رب انصاف کر کے فیصلہ پیا فرما ہے، جڑا پورا اترتا ہے رب جنت پیا دینا ہے اور جڑا پورا نہیں اترتا رب جہنم پیا مارتا ہے۔ میرے پاس محبوب میں اپنے آپ کو جنت نہیں جان دیا، لوگوں جنت جان دیا جہنم جان دیا ویکھنا وا میرے سامنے کر دے کہ وہ سارا غیب دا نظام وہ جہاں میدان محشر میرے سامنے انج کھلیا ہے جی میں ہاتھ دے ہتھیلی نو ویکھنا وا۔ سید احمد خان علی گڑھی جڑا انگریزاں دا خاص جنہیں پہلی علی گڑھ یونیورسٹی بنائی سی، علی گڑھ ہندوستان دے اندر وہ کی ایمان سی، وہ فرشتیاں دا منکر سی، کیونکہ فرشتے اس واسطے میں نہیں مانتا، انہوں کہتے ہیں نیچری نیچر کہتے ہیں جو طبیعت نے جو سامنے کائنات نظر آ رہی ہے یہ تسلیم کرنا، باقی کسی شے نو نہ مننا، جو نظر نہ آئے انہوں نہ مننا ہے سائنس، اور جو نظر نہ آئے انہوں من لینا ہے اسلام کہتے ہیں، جو نظر نہ آئے کیوں نبی نبی آدھے سے واسطے میں مسلمان تیری میری اکھ وہ شہ نہیں ویک سکتی جی نبی کی اکھ ویکتی ہے، نہ سارے کانوں سن سکتے ہیں جو نبی پاک پہ سنتے ہیں، اس واسطے رب العالمین مولا نے اگر اسی جناب ہر شہ خود سمجھ سکتے ہوں مڑ نبیاں دے آن کی لوڑ کوئی نہیں سی، نبیاں دے آن کی ضرورت کوئی نہیں سی پینی، نہ ساری اکل بھی ناکار ہے، ساری اکل بھی اتنے رسائی نہیں، ساری اکھ بھی اتنے رسائی نہیں، سارے کنا بھی اتنے رسائی نہیں جتنے محمد عربی دی دین پہنچتی ہے۔ اور فرما میرے پاک نبی فرما دے مالا کرو میں وہ ویکھنا جو تھی نہیں ویکھتے، ہجی جناب والا نبی اس ایمان سے شاید نہ ہے، قرآن مجید پہلے سپارے کیا فرما رہا ہے جو میں قرآن فرما دا ایمان والوں کی نشانی ہے، وہ متقیاں کی نشانی ہے، جو میں دل غیب ایمان غیب دے رکھن گے، دل ویکھے جڑی شاید جڑی غیب سے نظر نہیں آتی وہ من لین گے، گھر سائنس ظاہری پوجا پاٹ کا نام ہے، علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ اس شہر بیان فرما دیا پہلے کہ تعلیم محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، وہ کہتے ہیں نئے علم جڑے آئے نے سائنس والے انہاں دی بنیاد صرف جناب محسوس دے اوتے آ، جو سامنے محسوس ہوتا ہے جو نظر آتا ہے انہوں منتے ہیں، باقی شہروں نہیں منتے، اس واسطے سائنس وجود آسمان دی منکر آسمان دے وجود نو سائنسدان تسلیم نہیں کرتے، آتے نے حد نگاہ ہے، یہ حد نگاہ ساری نظر جا کے اتنے رک جاتی ہے، بس یہ باقی جناب جو فضا نظر آتی ہے پی یہ کوئی آسمان نہیں کوئی آسمان نہیں، حالانکہ ایمان والے اسلام یہ کہتا ہے 7 آسمان نے، ہر طبقہ اس آسمان کا 7 طبقہ آسمان نے 500 سال کی درمیان جناب مسافت فاصلہ ہے، ہر آسمان تے اتلے آسمان دے درمیان، پھر 7ویں آسمان دے اتنے رب نے کرسی پیدا کی تھی، پھر وہ رب نے جناب والا جنت بنائی ہے اور جنت دی چھت عرش اعظم نو بنایا ہے۔ ساڈے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے میں، سرکار تشریف لے جا کے 7 آسمانوں پار کیتا ہے اور جناب جنت دی سیر کیتی ہے، عرش اعظم تے جا بیٹھے نے، عرش اعظم تے نبی پاک جلوہ گر ہوئے نے، معلوم ہویا اور قرآن مجید نے ساری چیزوں بیان فرما رہا ہے، رب نے قرآن دے اندر عرش دا بھی ذکر کیتا ہے، رب نے قرآن مجید دے اندر آسماناں دا بھی ذکر کیتا ہے، قرآن فرما رہا ہے الدنیا بمصابیح وجعلنا رجوما للشیاطین
آسمان نظر نہیں آتا، چاہے آسمان نو نہیں ویکھدے، میں آسمان نو کڈی وڈی مخلوق بنایا ہے، جے آسمان نظر سانو نہیں آتا، جے اے آسمان نہیں، آسمان کسی اور شے دی نام ہے اور کسی بلا دا نام ہے، مگر رب العالمین قرآن چو فرماتا ہے کہ اے آسمان نو نہیں ویکھدے، معلوم ہویا آسمان سانو نظر آتا ہے تے رب فرماتا ہے کی گل ہے تسی آسمان نو کیوں نہیں ویکھدے، جے سانو نظر نہ آتا تے مڑ رب نے یہ گل بھی ویکھن دی دعوت بھی نہیں سی دینی۔ اس واسطے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نو قربان جاواں آپ فرماندے نے اپنے رسالے اور اپنے فتاوے دے اندر آپ فرماندے نے جڑا بندہ وجود آسمان دا انکار کرے اور آکھے آسمان نہیں جڑا سانو نظر پہ آوندا ہے وہ کافر ہو جاندا ہے، کیوں اس واسطے انہیں قرآن مجید دیاں آیاتاں دا انکار کر دیتا ہے۔ اوے مسلمانوں عرش اعظم سائنس نو نظر نہیں آ سکدا، اوتھے نہ دی دوربین کم نہیں کر سکدی، اوتھے داتا دی دوربین ویکھدی آ۔ احمد خان گری نے آخیا رب فرشتے کوئی نہیں، دلیل پوچھی جی کیوں، کہنے لگا اس واسطے کہ سانو نہیں دسدے، جی ہوندے فرشتے میں نہ ہوندے۔ ہاں جی کسی کلندر نے وہ اعتراض کیتا، کسی عالم نے انہیں آخیا بھائی مانا یہ دس رب کدی دیکھے ہی کہتا نہیں، اہم رب تے نہ ہویا کیونکہ تو آنا جڑی شاید نظر آئے وہ ہے، جڑی نہ نظر آئے وہ کوئی نہیں۔ ہاں جی تو مڑ رب تے نظر جڑا آخے دنیا چ میں رب ویچے کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں خاں بچ رب نظر آ سکتا ہے لیکن وہ بھی بے مثل بے مثال گل ہے۔ جیوندیا جاگدیا رب بندے نو نظر نہیں آ سکتا سوائے نبی پاک سرکار وہ بھی دنیا تو باہر دیکھا ہے، نبی پاک دیکھا ہے تو دنیا تو باہر دیکھا ہے، دنیا میں رب نظر نہیں آ سکتا۔ تو انہیں اعتراض کیتا کہ رب جیڑی شے نظر نہ آئے وہ وجود نہیں ہوتا، مور دس رب تے نظر نہیں آتا تو پھر رب تو بھی سٹی۔ اس واسطے اکبر آبادی آپ کہنے نے نہیں سائنس واقف کار دی سے، نہیں سائنس واقف کار دی سے، سائنس دین دے کم تو باخبر نہیں، نہیں سائنس واقف کار دی سے، خدا باہر ہے حد دور بھی سے، خدا باہر ہے حد دور بھی سے، دور بھی نال رب نظر اور باقی دیا گلا سدو بندے دی اکھ دے اندر جڑا نور رب نے رکھا ہے، اے نور ساری جناب خدائی نو پیا ویکھدا ہے، آسماناں تک چٹ چپڑ جاندا ہے، جناب دے دور دے تیز رفتار سفر کردا ہے، اے نور جڑی روشنی اکھ دی رب نے رکھی ہے اینا بریک نور آ، حالے تک کوئی زمانے وچ خوردبین ایسی نہیں بنی جڑی اکھ دا نور ویکھ لوے، کوئی زمانے دی ایسی خوردبین نہیں جڑی اکھ دے اوتے کپڑا مار کے خوردبین نال ویکھو ایڈی ایڈیاں بلاواں نظر آؤندیاں نے اکھ دے ٹردیاں، مگر ایڈی بریک شہراں نوں ویکھن والی خوردبین نہیں ویکھ سکتی اکھ دے نور نوں۔ انہیں رب دے بنائے اس اکھ دا نور جہاں بندے دے اکھ دے اندر موجود ہے، سائنسدان اپنی خوردبین نال اینوں نہیں ویکھ سکتا، وہ سمجھ لے جہاں اس اکھ دے نور نوں نہیں ویکھ سکتے رب نہیں ویکھ سکتا۔ رب نو ویکھیا جاندا ہے تے مڑ دنیا چ دل والی اکھ نال ویکھیدا ہے، رب دا فقیر ویکھدا ہے یا رب دا ولی ویکھدا ہے۔ مولا علی فرماندے نے میں سجدہ تا کرنا جدو رب دا دیدار ہو جائے۔ انہیں پوچھا پھر رب کیویں دا ہے؟ فرمایا بے وقوفا رب کیویں دا نہیں کر سکیدا، دل والی اکھ نال نظر آوندا ہے، کیویں دا انہوں کہہ سکنے آ جڑی اکھ نال شے نظر آوے۔ تو بقول اکبر نہیں سائنس واقفی کار دی سے، خدا باہر ہے حد دور بھی سے، مشینوں نے کیا نیکوں کو رخصت
کی کبوتر اڑ گیا تو چار رہ گئے. غور کرے دی شرح میں دس رہا ہوں، یہ وضاحت کرا. اسلام دی بنیاد غیب دے اتنے، غیب نو مننا ایمان، جنت بھی ایمان، جنت بھی غیب، دوزخ بھی غیب، فرشتے بھی غیب، رب بھی غیب. دن ویکھے من جانا اے ایمان ہے، اور ہر ویکھی شہر اتنے کھلو جانا اے شیطان ہے. اتنے تک شیطان اگا نہیں جا سکتا، ست شیطان اگے غیب تک نہیں جا سکتا، سائنسدان غیب والی شہ نہیں ویک سکتا. اتنے ٹکر اسلام دے سائنس دی پی گئی ہے. اسلام آخر ہے انہوں من جڑی غیب آئے، اور سائنسدان کہنا ہے انہوں من جڑی شہ نظر آئے، جڑی نظر نہ آئے انہوں نہ من، جڑی حاضر وہ موجود نہیں وہ انکار کر دے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار اسے شہروں بیان پہ فرما نے، وہ فرما نے تعلیم پیرے فلسفہ مغربی ہے یہ، نادا ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش، اور محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی. اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش، اور مذہب ہے جس کا نام وہ ہے ایک جنون خام. اج دی تعلیم کے پہ پڑھا دیے، اج دی تعلیم سائنس والی کہندی ہے مذہب جدا نام ہے، جنہوں اسلام کہندے نے وہ بے وقوفیاں ایویں مولویاں نے مسئلے بنائے نے، کوئی یہ حقیقت نہیں. اور قرآن اسلام یہ کہندا ہے کہ نبی پہ جڑی شریعت ہے، جڑا اسلام ہے، جڑا مذہب ہے، ایویں عام شے نہیں، تیری حقیقت دے راز پیا کھولنا ہوئے. پہلی ٹکر سائنس دی آب زمزم تے شراب نو کچھے لاوا رہا تو میں پوچھنا چلے تصادم میں اینی ٹکر ہے نہیں. یہ وجہ پیر سید مہر علی شاہ دولوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار تشریف فرما سن، کسے بندے نے نام لو جناب سائنسی علوم آن گے تو اسلام دی ترقی ہوے گی. پیر میرے علی شاہ لجپال نے جواب دیتا بے وقوفو، ترقی اسلام نہ کہو، ترقی اسباب معیشت کرو. اسلام دی ترقی کملی والے مستفا کر چڈیے، حضور دے صحابہ کر چڈیے. اس واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب تو اعلیٰ زمانہ میں محمد عربی ہے. جو ہے سچ والی گل. اسلام دی ترقی تا ہوئی جی اسلام پہلا 16 آنے سی، اس دور 17 آنے ہو جانا، ایک دو آنے ہور ود جانا تا اسلام دی ترقی ہونی سی. نبی پاک دے صحابہ تو ہی اج دے مسلمان اسلام مذہب دین دے اندر اگا نکل جاندے، پر تقوی دے اندر اگے نکل جاندے، پاکی دے اندر اگے نکل جاندے، دین اسلام دی پیروکاری تابے داری دے اندر اگا نکل جاندے تا جا کے اسلام دی ترقی ہونی سی. پیر صاحب نے فرمایا، سید مہر علی گولوی لجپال نے فرمایا انہوں ترقی اسلام نہ کرو، ترقی اسلام نہ کہو، ترقی اسباب معیشت آکھو، اور وہ بھی غیر شرعی وہی شرع کے خلاف جڑے ہون گے وہ اسباب آ جان گے. فرمایا جڑا بندہ آپ اپنے زمانے چ بیٹھ کے گل کرتے سن پے، فرمایا جڑا بندہ زندہ رہے گا دیکھ لے گا اسلام اٹھ جاوے گا تے دنیا دیا شہواں آ جان گیا، اسلام مک جاوے گا دنیا دیا چیزاں آ جان گیا. اج مسلمان ذرا غور فرما کیوں اس واسطے شہواں جو متصادم نے اگ تے پانی کیویں کٹھے ہو جان، اگ تے پانی کیویں کٹھے ہو سکتے ہیں. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دے عقائد و نظریات جو پیش کیتے نے، اسلام دے جو عقیدے نبی پاک نے دیتے نے وہ وکھرے نے، اور جو جناب عقیدے سائنس نے دیتے نے وہ مختلف نے، اکٹھے نہیں ہو سکتے. اج اسی واسطے سائنس دے اندر کفریات پڑے نے، اور جڑے لوگ پیچھے سائنسدان گزرے نے ابو علی سینا، افلاطون اور ابن رشد ورگے انہاں دے حالات سن. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے انہاں دے
پیا تو کتنے ڈگ پیا جہنم میں گر گیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ بولی سینو نبی پاک دے وسیلے تو بغیر اپنی سائنس نال رب تک نہیں پہنچ سکتا. گھر دیکھے اسلامی عقائد اسلامی نظریات زمین و آسمان کا فرق ہے. قرآن مجید کے اندر ارشاد باری تعالی فرمایا کل فی فلک یسبحون. فرمایا چند ستارے سورج اپنے اپنے راہ کے اندر تردے پے نے جی مچھلی پانی کے اندر ترتی ہے. یہ سورت یاسین سورت یاسین دے اندر قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے آسمان دے اندر آسمان فلک فلک دے اندر فلک اور چیز ہے آسمان اور چیز ہے. فلک کہتے ہیں جی زمین دے اندر رستے بنے نے اس طرح آسمان دے وچ رستے رب نے بنائے نے انہوں فلک کیا جاتا ہے. آسمان دے واسطے عربی دے اندر سما کا لفظ بولیا جاتا ہے. فلک اور چیز ہے آسمان اور چیز ہے. قرآن مجید کیا فرما ہے سورج چلتا ہے چند بھی چلتا ہے اور جناب ستارے چلتے ہیں. سائنس کہتی ہے زمین چلتی ہے سورج کھلوتا ہے زمین پھرتی ہے پئی. اسلام دے خلاف ہو گیا اسلام نال ٹکر کھا گیا. میرے پاک نبی دے دو صحابی حضرت حذیفہ تے انس رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابہ دے کول ایک شخص آیا. انہیں پوچھا کتوں آیا ہے؟ کہنے لگا حضور میں آیا ملک شام دے وچوں. فرمایا مینوں لگدا ہے تو اوتھے کعب احبار نوں ملیا ہوے گا. کعب احبار پہلا یہودیاں دے عالم سن پھر حضرت عمر بن خطاب دے زمانے وچ انہوں نے اسلام قبول کیتا. فرمایا مینوں لگدا ہے تو کعب احبار تو مل کے آیا ہوے گا. فرمایا کیتی ہاں قبلہ میں اتوں ہو کے پیا ہونا. فرمایا یاد رکھ انہیں کوئی گل کیتی ہونی ہے کوئی تے روکیا ہونا ہے کوئی نہ کوئی سبق تینوں دتا ہونا ہے. کہنے لگا حضور وہ کہندے آسمان دے زمین چکر کھاندے نے. حضور دے دونوں صحابی ناراض ہو گئے. فرمایا قرآن فرماندا ہے آسمان تے زمین کھلوتے نے. قرآن فرما رہے ان اللہ یمسک السماوات والارض تزولا. سرکار نے صحابہ نے فرمایا رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض. رب نے آسمان زمینوں تھام کے رکھے ہلن نہیں دیتا انہوں. فرمایا صحابہ نے انہوں نے ہلن واسطے کافی سی جی چکر کھانے رہتے جیڑی شاید چکر کھاوے وہ ہلتی رہتی ہے. رب فرماتا ہے میں ہلن. فرمایا کعب احبار یہودیاں مسلمان ہوئے یہودیاں کا نظریہ حالے وڑیا پیا ہے. تو فرمایا جنہوں یہودیاں دی چنگ لگ جاتی ہے انگل لگ جاتی ہے جھوٹا یہودیاں کا جڑا کھا لینا ہے. فرمایا بڑا اوکھا دل چو جانا ہے. گھر لے کے نظریات اسلام دے متصادم نے عقیدے اسلام نہ ٹکرانے نے بنیادی ہے یہ وجہ ہے الہاد اور زندگی جو ہی جو جیویں جیویں سائنس زیادہ پھیلتی گئی اوے اوے اسلام تو لوکی ہاتھ دھوندے گئے مذہب نو چھڑتے گئے. مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی. علامہ اقبال فرماتے ہیں زندگی بنا دیتا ہے انگریزوں نے بے دین بنا دیتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے سائنس دے کے صرف اور صرف نیچر کا پیروکار بنا دیتا ہے. جو موجودات نے جو ظواہر عالم یہ پہ کھڑا کر دیتا ہے. اگر نہیں جان دینا غیب تک سائنس نہیں پہنچا دینی اور اسلام بندے نو غیب تک لے چڑھتا ہوئے. نابا ہے جن کو ہستی غیب کی ہے تلاش.
جیڑا علم یہ آکھے کہ غیب نو لبن والے بے وقوف نے، نبی انہوں دی نظر بے وقوف بن گئے کہ نہیں؟ نبی غیب نو لبنے سن کہ نہیں؟ انبیاء علیہ السلام اپنے رب دی تلاش رہے، رب دی طاعت اور فرما برداری رہے، تو سائنس یہ کہتی ہے ناگا ہے جن کو ہستی ہے غائب کی ہے تلاش، غیب کا متلاشی بے وقوف ہے۔ اور مسلمانوں اس سائنس بھی نبی بھی بے وقوف، ولی بھی بے وقوف، اور اج کا کمینا سائنسدان اکل والا تے کفر دے سنگ نہیں ہوتے، کفر یہ کہتے ہیں بندے کے اندر یہو جہاں نظریہ بن جائے کہ نبیاں بھی نظر انداز کر دے، گلیاں بھی پچھا سک دے، تے ہر شے بے وقوف سمجھے، ہر پاکوں جنہیں رب تک رسائی لیے انہوں بے وقوف سمجھے اور اپنے آپ کو دانا سمجھے، کفر یہ نام ہے اور کسی شے کا نام نہیں۔ معلوم ہوا سائنس اسلام نال نظریاتی طور پہ ٹکرا رہی ہے، موافقت اور اسی وجہ میں دعوی کرنا کوئی بندہ میں نہیں دکھا سکتا کہ جہے پچھلے سائنسدان گزرے نے انہوں کسی نے رب نو پایا ہو، دعوی میرا رب نو پا سکتا ہے تے وہی مرد فقیر پا سکتا ہے جی نظر دنیا تے نہیں دل تے ہوندی ہے۔ یہاں چیزوں نظر نہیں آتا، کہنے لگا جی قرآن میں تدبر اور غور و فکر کائنات میں عام کتابیں لکھا ہے، کائنات کے اندر غور و فکر تدبر کی دعوت دیتی گئی ہے۔ رب آتا ہے ہم لوگ دیکھو مڑ سائنسدان دیکھے انہیں قرآن تے وہ چیز پہ میں کیا گل سن اس چیز کا جواب دے کہ جب قرآن اتریا پہلا حکم قرآن نے نبی پاک نو دیتا ہے اور پھر حضور دے صحابہ نو دیتا ہے اور پھر 1300-1400 سال بعد ہوں سڈے تک پہنچے۔ میں کیا دس اگر غور فکر کروں گا کائنات نو دیکھن گا یہ مانا ہے جو سائنسدان لینے نے یا تھی لے رہے ہو تو دسو کیا وجہ ہے نبی پاک دے صحابہ اور خود نبی نے عمر کیوں نہیں کیتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نو زیادہ سمجھتے ہیں کہ کافر زیادہ سمجھتے ہیں؟ بولو میرا قرآن فرمایا اور فرما قرآن فرما ہے جب قرآن پڑھیتا ہے میں کافران دے قرآن دے وچ پردہ ڈال سٹ دینا، کافر تل لا لوے قرآن نو نہیں سمجھ سکتا، قرآن نو وہی سمجھ سکتا ہے جڑا صاحب ایمان ہو، بلکہ قرآن خود فرماتا ہے وَلَا تَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن فرمانا ہے جڑا ظالم ہوے گا ان الشرک لظلم عظیم، قرآن فرمانا ہے کفر شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ معلوم ہوا کافر ظالم ہوتا ہے، قرآن مجید فرمانا ہے کافر قرآن ظالم قرآن تو گھاٹا لا سکتا ہے، فائدہ نہیں لے سکتا، قرآن تو کافر گھاٹا لے گا، دن ب دن وہی تباہی ہوے گی، رب دے قرآن تو کافر فائدہ نہیں لے سکتا، فائدہ لینا ہے تو متقی پرہیزگار قرآن تو لینا ہے، کافر قرآن تو فیض ہے، بولو نا فیض ہے، کیوں نہیں لے سکتا کہ قرآن دا فیض انہوں ملتا ہے جب سینے دا تعلق سینہ مستفا نہ ہو اور کافر دا تعلق شیطان نال ہے، نبی نال کوئی اس واسطے کافر قرآن نو نہیں سمجھ سکتا۔ میں کیا بے وقوف ہو، اللہ دا قرآن سب تو زیادہ نبی نے سمجھا ہے اور حضور دو صحابہ نے سمجھا ہے۔ میں کیا کی وجہ ہے جی میں تو آنا جی میں تھی ماننا کرتے ہو قرآن بھی آیا کرا یہ مانا حضور نے کیوں نہیں سمجھا؟ جہاں تھی مانا کرتے ہو نبی پاک بھی حیران ہوتے ہو گے، جبریل بھی حیران ہوتا ہوگا کہ بھائی مانو یہ تو ایسا بھی کبھی نہیں
نہیں سی لیا مانا نہ کبھی اچھا سوچ سکتے تھا کہ ادھر ہی مانے چاہ نکلیں گے اور تصا سو کر لیا ہے یہ کی مانے تصا کدے نے ہاں جی میں کیا بس میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گل سمجھیے کہ نہیں کہنے لگا جی سمجھیے میں کیا جی سمجھیے تو مرو دس پاک نبی نے سائنسی مشینریاں کیوں نہیں بنائی یہ پکھے تے جہاز کیوں نہیں بنائے کیا حضور نو ضرورت کوئی نہیں سی کیا آپ سرکار نو لوڑ کوئی نہیں سی تینوں لوڑ ہے تیز رفتاری دی کیا نبی پاک نو تیز رفتاری دی لوڑ کوئی نہیں سی ضرورت انہوں بھی ہے سی جنگے بدر ضرور صحابہ ذبح کرانے سن کہنے لگا جی مر میں کیا اللہ کے بندے جی نبی پاک نو ضرورت بھی ہے سی وہ لگے رکاوٹ پیش کر اور رکاوٹ کیڑی ہے جس کی وجہ پاک مصطفیٰ نے یہاں چیزوں ایجاد نہیں کیتا کہندا جی تسی دسو میں کیا میں دسنا اور علامہ اقبال دی زبان نہیں دسنا گھر تے رہتا ہے سمجھ میں کیا انہوں آنا میں کیا ویخ میں تیرے سامنے پہ کرنا علامہ اقبال فرماتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات وہ قوم کے فیضان سماوی سے محروم اب اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات علامہ اقبال فرماتے نے مشینہ آن کے بندے دے دل مار چھڑتے ہیں اور اللہ دے نبی بندیاں دا دل زندہ کراؤندے نے مشینہ دی صحبت بندہ دل مر جاتا ہے اور مرے دل کی نشانی ہے نہ خدا دا خوف رہے گا مرے دل کی نشانی ہے نہ ہمدردی رہے گی نہ اخلاق رہے گا نہ اچھے برے کی پہچان رہے گی نہ نیک بد کا فرق رہے گا انسان اچھائی کے ماننے پڑ جائے گا اور جے دل زندہ ہوئے جی حضرت بلال دا سی تو پھر ہر شے کا فرق انسان دا دل کرتا ہے دل زندہ ہونے کا یہ مانا نہیں کہ بکی پی ہلے جی کئی دلی بکیاں ہلانے نے اج کل آدھے نے دل جاری ہو گیا ہے دل جاری ہونے کا یہ مانا نہیں نہ یہ دل کا زندہ ہونا چاہتے ہیں دل زندہ کا یہ مطلب ہے کہ دل اس حال سے جی میں آرام نال اندر سی رہے مگر پہچان اپنے خالق بھی ہو جائے میں کیا بیوقوف اللہ دے نبی دل زندہ کرنے مشینہ دل مار چڑھدیاں نے اور جیڑی قوم نو آسمان دا فیض نہیں ملتا اللہ نے فرماتا جو قوم کے فیضان سرابی سے معروم اس کے کمالات کی ہے کو بخارات اور بجلی بنا لینی اور لوہے دا دینا اللہ نے فرماتے نے اس قوم دا کم ہے جیڑی اسمان دے فیض تو محروم رہتی ہے جیڑی قوم نو اسمان دا فیض ملتا ہے وہ قوم لوہے تے انہاں چیزاں دے اڈان دے چکر چ نہیں پیندی وہ ہمیشہ اپنی رب دی معرفت رہندی ہے حضور دے صحابہ تائیوں نیڑے نہیں سن گئے نبی پاک تائیوں دے نیڑے نہیں سن گئے توجہ کر اسلام اور سائنس ٹکرانا کہ نہیں عقیدے دے اندر مخالفت اگے کہڑی شہر دشمنی مخالفت اسلام روحانی دین ہے اسلام روح دا زندہ کرتا ہے روح کی صفائی کرتا ہے تزکیہ روح کرتا ہے باطن نو پاک کرتا ہے روحانی دین نو کیا جاتا ہے اسلام دی نظر روح دے رہی ہے اس واسطے اللہ دے نبی اللہ دے ولی بندیاں دیا روحاں نو صاف کرتے ہیں اور روح تے مادہ آپس مخالف نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرما نے مکتوبات شریف دے اندر فرما نے جڑی انسان دی روح تے بدن یہ آپس مخالف نے حتیٰ کہ اگر بندے دا جسم انسان دا مضبوط اگر جسم انسان دے نو طاقت پہنچے گی تو روح نو کمزوری پہنچ جانی اگر روح نو جو طاقت پہنچی تو پھر جسم نو کمزوری پہنچے گی ایک دوسرے دے مخالف نے اس واسطے اللہ دے پاک ولی جڑے ہوندے نے قربان جاوا انہاں دے جسمانی حالت بظاہر اتنی کمزور ہوندی ہے مولا روم فرما دے نے انہوں مچھر بھی پڑا چڈ
یہ ہے مادہ پرستی. مادہ ہے مخلوق دی پرستش، مخلوق دی طلب، مخلوق دی تلاش. اسلام ہے خدا دی تلاش، سائنس ہے مخلوق دی تلاش. اسلام بھی بندے نو تکبر اور فکر غور کی دعوت دینا ہے. وہ آدھا مخلوق نو ویکھ مگر کہنے نہیں، اس واسطے کہ اس مخلوق تو خالق تک پہنچ جائے. اسلام یہ صرف ویکھن کا کہندا ہے، کھبن کا نہیں کہندا. کھب جانا ہو رہے تو ویکھنا. اسلام ویکھن کا آخیا ہے. جہل نے بے وقوف نے تدبر اور فکر دے اور مصروفیت دے فرق نہیں سمجھتے. وہ مصروفیت کا اسلام نہیں آخیا. اسلام کہہ رہے ہیں تفکر فی اللہ، رب دیا نعمتوں دیکھ کے خالق دا پتہ لاؤ. اس واسطے نبی ولی ویکھتے ہیں، ویکھ کے مخلوق تک نہیں کھلوندے، خالق تک پہنچ جاندے نے. اور سائنس مخلوق دے وچ کھب جاندی ہے. اے دنیا دی کتی ہے اور اسلام خدا دا باپ ہے. اے دنیا دی کتی، او خدا دا باس. اے دنیا دی تلاش، او خدا دی تلاش. اے مادہ پرستی، او روحانیت پرستی. اے ہے حاضر دی پوجا پاٹ، وہ ہے غیب دی پوجا پاٹ. اے ہے شیطانیت، وہ ہے خدائی. توجہ، یہ دسو بھی لے لیو. جدوں کا سائنس آیا ہے ترقی کا مانا ہوں اتنا جانا. کی مانا ہے کہ ہیٹھا جانا. لیکن مینو یہ دسو جدو دا آدھے نے اسلام دی ترقی سائنس نال ہونی ہے. سائنس دی جدو دی ترقی ہوئی ہے اسلام اتنے گیا کہ کفر اتنے گیا؟ کیوں بھائی یار کفر کتنے گیا؟ اسلام اتنے گیا ہے. اللہ دے بندے اسلام اتنے گیا ہے. تھی تیرے ملک دے اندر ڈش ٹی وی دے VCR دی لائسنس فیس بھی ختم ہو گئی ہے. کتنے بجے اسلام اتنے چل گیا؟ ہاں اسلام دی ترقی دا مزہ پہ آیا. پر یہ اسلام کہتا ہے یہ عبداللہ بن ابی علیہ السلام. اسلام دی ترقی 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 دی رچنا بنا لو. میرے تاج بھی فرما دے رہے ہیں دنیا جی فضل و طالب حاکرام. دنیا مردار ہے، بھولنے والے کتے نے. دوسرے قرآن فرماتا ہے دنیا کھیل تماشا ہے. اور مسلمان مومن کھیل تماشے میں نہیں لگتا. مومن کی نظر رب تو ہوتی ہے. مومن دنیا کا پجاری. نفس حصہ کافر دا، روح حصہ مومن دا، آخرت حصہ مومن دا، دنیا حصہ کافر دا، شیطان حصہ کافر دا، رب حصہ کافر حصہ بےمان دا، مصطفیٰ حصہ ایمان دا. سائنس جدوں دی آئی اسلام دی ترقی ہوئی کہ سمجھ لی ہیٹھا گیا کہ اٹھا گیا. پوری دنیا جو مسلمانوں کا حشر ہوتا خدا معافی دے. توجہ کرے جی. میں آخیا بھائی اج تو اسلام آیا، نبی پاک آئے، انہوں نے نبی اسلام نے جانوروں انسان بنایا، ویسیاں انسان بنایا، اور سونے نے یہو جہاں انسان بنایا جنہ تے فرشتے بھی شرما سن. فرشتے بھی اگے شرما سن، جبریل بھی جنہ اگے شرما سن کہ سارے اگے نہیں پاکی نہیں، سارے بچے نہیں پاکی نہیں جنہ محمد عربی نے عمر بن خطاب نو دے دیتی. اسلام نے جانوروں انسان کیتا ہے. ایمان دسو تا دل کی گواہی پیش کرتا ہے. دنیا جانور تو بدتر سی. مستفا کریم دے اسلام نے کسی نو داتا بنایا. آخے دنیا ڈھونڈنی کتے در در پھر
کوڑی رام کہانی سائنسدان لوڑ پانی لگتا ہے، فقیر رب نو لگتا ہے، اسلام رب نو لگتا ہے، سائنس لڑائیاں دے دے، مصطفیٰ اسلام دے کے محبت تے پیار دے دے۔ توجہ کر، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن مشکات شریف دی حدیث باغ، مشکات دی حدیث پاک سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا نہر فرات جہاں پانی امام حسین تے بند ہویا سی، اس نہر فرات دے وچوں سونے دیا کانا نکلن گیا، سونے دے ذخیرے نکل گئے۔ صحابہ عرض کیتی کملی والیا اس لیے کی حال بنے گا؟ فرمایا اس لیے 100 بندے دے وچوں 99 قتل ہو جان گے، ایک بندہ بچے گا۔ جن بندے اتنے ہون گے ہر 100 دے وچوں 99 مرن گے، وہ آکھے گا میں کڈا، وہ آکھے گا میں کڈ لوا۔ اے مسلمانوں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتیو تساؤں دے نیڑے نہ جاؤ، کیونکہ محمد سونے دین نہیں آیا، انسانوں بچانا آیا۔ اور فرمایا نبی پاک سرکار آتے نے مولویاں سونا نہیں دتا، مولویا کی دتا ہے؟ انگریز سانو بڑی چیزاں دیتی نے، بے وقوفا مولوی تو کر کے نیڑے نہیں گیا، سمجھتا ہے سارے پاک نبی سانو روکیا ہے، بندہ اس کو حوث کا بندہ بن جاتا ہے۔ میرے پاک نبی نے دنیا کی محبت دلوں کر کے ایسا اپنے رب کا دیوانہ بنایا ہے، ایسے اخلاق دیتے ہیں، ایسی محبت دیتی ہے جن کی برکت نال جانور بھی انسان بن گئے سن۔ اور اج سائنس نے انسانوں جانور بنا دیتا ہے۔ یہ رلاندے پھرتے نے بےمان ماسٹر، یہ حرام خور جناب انگریز دی ماسٹر کیسٹ، یہ سائنس دی رت لاؤ والا ہو۔ مسلمان ساری ترقی محمد ربی لجپال کر گئے نہیں، ساری ترقی نبی پاک دے صحابہ کر گئے نہیں۔ ذرا غور فرما، اج دے سائنس نے انسانوں جانور بنا دیتا ہے۔ میں ثابت کرنا اج دے بندیاں دی صفتاں کی نے۔ اج دا بندہ گدڑا والا ڈر، گدڑا والا تے مولا علی وچ ایسی بولو کہ صحیح رہا۔ اج دے انسان موت تو ڈردا ہے۔ میرے مولا حسین جدو شمر دے سامنے آئے، شمر کہندا حسین پیچھے ہٹ جا، موت صرف کھلوتی ہوں۔ آپ نے فرمایا بابا الحیات الا موت، ہمارا موت الا حیات۔ فرمایا شمرا تو مینوں موت تو ڈرانا ہے، حسین تے موت نو زندگی سمجھدا ہوئے۔ حسین موت نو حیات سمجھتا ہے۔ اج دا جناب والا کافر کی موت سے دل رستا ہو، جس کا دل کہتا ہے کون سے کہ مسلمان کی موت مر، کافر دی موت نہ لتا کمبل لگ پہ نے۔ جی گدڑا والا خوف آ گیا ہے، گدڑا والا ڈر آ گیا ہے، کتنا والی ہرس آ گئی، بگیارا والا سرم آ گیا ہے، اور سورا والی بغیرتی آ گئی، بندیاں کے اندر سورا والی بغیرتی آ گئی ہے، اور جناب والا مورا والی نمائش آ گئی۔ مور جدو بندیاں نو ویکھدے نے پر کھلارتے ہیں تاکہ سارے حسن نو ویکھن۔ سائنسدان سائنسی دور دے اندر جے منڈا ہے تے وہ بھی اپنے جناب میک اپ کر کے باہر نکلتا ہے تاکہ بندے میرے آ دیکھن۔ کدی بوبیا چھتیاں نو آنکھ بنتا ہے، کدی ہاتھ نال کدی پینٹ کھچتا ہے، کدی کچھ کرتا ہے۔ سویرے جنہ سے 10 بجے اٹھتے ہیں مرے ہو کے مردار وانگو، شیطان انہاں دے کناں وچ موتریا ہوندا ہے، اور جدو نکلتے ہیں باہر پہلو نے رب یاد ہونا ہے، نہ آخرت یاد آنی، نہ خدا یاد ہونا ہے۔ سائنس بےمان نے انہاں نو بےمان چکیتا، 10 بجے بعد جان کے غسل خانے کے اندر کچھ مرچ کے اپنے آپ انج جناب جی میں چلیا مچھیا گوگل ہوتا ہے بنا کے باہر کٹن گے۔ اور مسلمان آج کا انسان یہ جناب مورا والی نمائش سیکھ گیا ہے۔ ہاں جی بڑھیاں نے تو بھی اپنے کپڑے لا کھڑے ہونا، وہ سکولوں کے اندر جناب نچ گا کے پیسے لیندیاں، دفتر کے اندر موٹر کے اندر بساں کے اندر یہ جناب یہ بس موٹر وے چلتی تے ڈائی وہ بساں کے اندر بڑھیاں لگیاں وہ اپنے نمائش
تھی جانتے ہو ویختے ہو ہاتھوں ہر شہر کرنے پہ نمائش بڑھیاں کی یہ جناب والا ہر نمائش آ گئی اس وہی جی موڑا کے اندر نمائش وہ موڑا والی صفت آ گئی لومڑی والی چلاکی آ گئی گدڑا والا ڈر کتیا والا ہرس اور دو کتے کھٹی نو نہیں کھا سکتے اج کا دنیا دار بھی کسی کو ویچ کے گوارا نہیں کرتا یہ آخر گلیاں ہو جان سنیا ملنا کتیا والا ہرس آ گیا بغیرتی آ گئی سورا والی کہڑی ہائے 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 میرے پاک نبی نے بندے رنگ والی سفت دیتی سن غور پہ کر حضرت صدیق اکبر سرکار اور حضرت عمر بن خطاب فرما نے فرمایا عمر بن خطاب نے میں جن جدوں بھی اسلام چاہیا میں گھر والی نے اپنی خواہش واسطے نہیں گیا حضرت کے حکم واسطے گیا اور غیرت سراپا غیرت رب کی صفت ہے غیرت کی صفت ہے ان اللہ یغور سور بے غیرت ہوتا ہے انگریز بھی جڑے وہ پیچھے لگے وہ بھی ماشاء اللہ چنگا رب لبا ہے بڑے سونے پاسے ٹر چلے گا اور مولویاں بہرے کہنے والے ذرا ویختے صحیح اج کا انسان جانور بن گیا اسلام نے جانوروں انسان کر چھوڑیا فرق ویخ لا فرق ویخ لا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا صحابہ بیٹھے سن سرکار نے فرمایا ایک دور آئے گا تھی جناب لوگوں کے کول بڑے بڑے بچھاون بسترے ہون گے مخمل تے جناب بڑے بڑے قیمتی بچھاونے ہون گے انہوں کے بسترے بڑے آلہ تے منجیاں جناب بڑی آلہ صحابہ نے حل کی کملی والے اج اسی چنگے ہاں یا وہ بہت چنگے آن گے فرمایا تھی اج چنگے ہو جانور والی سفت دے دیتی تے سامنے ہی نے بادشاہ بھی سور ہے بادشاہ بھی سور ہے پولیس بھی سور ہے فوج بھی سور ہے جج بھی سور نے اور جناب وکیلوں کے حالات بھی یہی بنے پے نے کوئی غیرت ایمان نہیں رہا کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں رہی جی جانوروں نہیں یا کلو نہ چناتا کل نہ نام ہو ہر شہر کے اسباب ہوتے ہیں سائنس نے یہ ایمان کیوں دین کیوں جانا رہا ہے کیوں انسان ویسی بن گیا ہے ایک نے بنایا ہے برکت ساریا سائنس دیا پیچھے انسان پیچھے جانور انسان بنے سارے برکت اسلام دیا وہ انگریز کہہ رہا انگریز کا آخر ہے آج کے انسان انگریز کا کہتا ہے آج کے انسان نے مچھلیوں کی طرح پانی میں تیرنا پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا تو سیکھ لیا مگر انسانوں کی طرح زمین پر رہنا نہیں سیکھا میں کیا جناب تاری برکت ہے رب جو تمہیں جانور کتے بلے تو بھی پیڑا چاہیے کیوں ہے ایمان کے نہیں وہ قرآن مننے کہ نہیں غیرت ایمان دے سودے کرنے والے جانوروں دیا سفتوں کا غور فرما بارے شاہ فرما ہے جڑے بے غیرت ہون گے جڑے اپنی عورتوں غیر مردوں کے کول چھڈ دے نے فرمایا ہے قبر چ جا کے خنزیر کی شکل بن جاندے نے کاری شکل بنتے ہیں جا بڑا باہو ہوگا وڈے وڈے سور کی شکل بنے گا جا وزیر اعظم یہ پورا 20 سالوں کا پکا سور ہوتا ہے اس شکل چاہتے غور کر بولے مارے شاہ فرمانے نے قبر وچ دیوس قبر وچ دیوس خنزیر ہو سڑی جڑے لاڑ کرن دھن مال بے جی عورت اپنی کول جے خیر میں کھڑی کرن غیرت کرن نہ اس دے حال دے جی بغیرت نے کی بننا ہے قبر چ خنزیر بننا ہے کی بننا ہے جڑے غیروں دے ہاتھ کیوں ماسٹر اپنے کے غیر ابا میں لگتا ہے میں نے اگلے دن منڈا دستا سی میرے کو بیٹھا رہا آتا سی خود جو کالج پڑھتے سا حال سی موٹر سائیکل سے 8-10 منڈا کٹھے لے لینے تو جناب جا کے کالج کے بولا کے کھلار دینے تو
جناب کڑیاں ماں پیو چھڑنا اچھا پچھوں با کے بچائے گا لالا جب چھٹی کا ٹائم ہونا واپس لے آنا قبر خنزی قبر دیوسی خنزیر ہو سری قبر معافی توبہ یار شکل خنزیر کی غیرت کی شکل کاری بننی ہے کتنے قبر جانا فیصلہ نہیں ہے کی خیال ہے میں کہ یار مزہ تو سی نا سائنسدان مرد ہی نہ ترقی کا مزہ تو ہونا میں کہ ہر شاید ترقی ہو گئی ہر شاید مٹا لیے پر دو چیزیں ہلے ہوئی نے وہ کہڑی میں کہ کفن مٹی کفن لکھے دا قبر مٹی دی کی خیال لے لیے کفن کہڑا ہے سائنسدان کا بھی ہوئی ہے تیرا میرا بھی لکھے کا کفن ہے قبر کا دیے میں کہ یار مزہ تو ہونا سی ترقی تا سمجھتے منڈے دبیا جاتا باؤ سائنسدان دبیا جاتا پینٹ شرٹ جوگر پائے پودے شودے واہ کے تازہ شیو کر کے سٹیا جاتا پھر قبر دور دکھا دی اواری ہوٹل وانگے کہڑا ہوٹل اواری ہوٹل نہیں ہو رہا یہ وانگو قبر ہوئے بھی سیار پیا ہوئے نال ڈیک لگے ہو نال جناب بیڈ شیڈ ہو سارا کچھ انتظام ہوئے ہے جی غسل خانے ہے جی میٹنگ روم تے ڈینڈنگ روم تے فلانے روم یہ روم شوم ہوتے ہیں بچائے یہ سارے جناب اتنے روم شوم بڑے ہو مل جناب ہوٹل بھی آلہ شان ہوئے روٹی کھانے کے سارے انتظام ہو جناب ہے جی جتیاں کے کئی جوڑے پے ہو فلما ون سونیاں اتنے پہ ہو امیتابھ بچن دیا فلانے بےمانا دیا نسورا دیا یہ ساری جناب اتنے انتظامات ہو ایک 0 میٹر گڈی چلو اور بھی موٹر سائیکل ضرور ہونی چاہیے ادھر فرشتہ کے حساب سے منڈا کک مار کر پہ کی خیال ملے گا تو ترقی تو پھر سی نا میں کیا بابو جی جو فرشتہ لما کر کے مان تو کر دینا مل رہی ترقی تے کو اسی محمد عربی کے غلام بن جائیے ترقی ترقی اسلام تو سائنس رلان پھرتے ہیں اور بے وقوفا کبھی زمزم میں شراب نہ رلیا زمزم میں شراب رلاؤ تو زمزم پلیت ہو جائے گا نہ ہمدردی رہی نہ اخلاق رہا نہ پیار رہا نہ دلیری کوئی انسانی شفتہ رہا دیتی نہیں اے وجہ کی سائنس کی وجہ اج ہے جی اللہ میں نماز رہی نہ مسجد رہی مسجد رہ گئی نمازی نہ رہے مسجد رہ گئی وہ نمازی نہ رہے جی سجدے کر رہے سن زمین سمان کم رہے سن کلندر اقبال کلندر اقبال فرماتے ہیں مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود جانور گوجے دے داغ مست جناب جنوار دے سجدے سے چمکتے ہوں سن مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی اج دا ایڈا بندہ جانور بن گیا ہے میں نے خبر پہنچ دیا ادھر فیکٹری دے مالک نے فیکٹریاں سود نال چلتی نے انہیں بغیر سود تو نہیں چلتی اور سود کھانا سور کھانا وڈا گناہ چار دن 4 رات مسلسل کام کرا دے 2000 روپیہ پیسہ دیں کوئی مرے کوئی جیوے 5.5 کھرے پر وہ کی بندے سن یار ایک پیالہ پانی کا سی 7 مرن والے سن پیالہ اگلے نو دے دیتا ہے انہیں اگلے نو دیتا ہے پیالہ بچ گیا 7 شہید ہو گئے انہیں سائنس نے انسان دی رفتار تیز کر دیتی ہے انسانیت دی رفتار ختم کر دیتی ہے کیوں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے انسانیت دی رفتار کدھر گئی ہے دور تک انسان نظر آتا نہیں وجہ کی ہے وجہ ہوئی ہے کہ سائنس خدا تو بیگانہ کر دیے حریش ٹٹو بنا دیے خدا کا طلبگار نہیں بنا دی جنت کا ملک بنا چڑ دیے اور انسان کے اندر ستا پاس ادو پیدا ہوتی نے جب نظر خدا سے ہوئے طلب جنت دی ہوئے خواہش مستفا دی ہوئے انہوں نے تیز رفتاریاں ویخ کے اسی ایمان دے دیتا لیکن یہ نہ دیکھا نقصان کی مسلمانوں
بالکل ترقی کی ہے. اسلام ختم ہو گیا ہے. انہوں کی رت شیطان نے ترکیب تنزل یہ نکالی. ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو. یاد رکھنا گلے طاقتی دینے جب دنیا کی حوث ہوے گلے طاقتی دینے اتنا طاقت دیا نے ماما بہنوں کے سودے تا کرتے ہیں بندے جب ہرس پی جاتی ہے. سائنس نے کسی نے گڈی کا ہرس پایا وہ آتا ہے تین جانا سے تر جائے خدا جانا سے تر جائے. یہ ہونا چاہیے دو دنیا کے مسئلے لینا اپنی تھان سے. میں کیا پتا یہاں سودے کے چکر سے جہاز پھٹ کے ختم ہو جاتی بندہ سر کے سا ہو جاتی. اپنی ابتدا ویخ اپنی امتحان ویخ. تیری ابتدا گندا کٹا ہے پانی کا. تیری انتہا مٹی تھی کھا کے خدا دی قسم. پھر تیرا یہ ترقی نہیں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مٹی دے وچ روا روڑ دینے ختم کر دیں. مسلمان دی ترقی یہ ہے کہ اپنے رب نو پا لے. دینی نقصانات تے سامنے نے. پوری دنیا ہے مسلمان کافران دے پنجے چ گرفتار ہے. نہ عزت رہی نہ ایمان رہا نہ دین رہا نہ شعور رہا نہ عقل رہا نہ صحت رہی نہ تندرستی رہی. کوئی شاید زمانے دی نہیں. اگر کوئی ہے تو مینو کھڑی کر کے کوئی ماں دلال ثابت کر دے کیا سارے کو فلاں شہر رہ گئی ہے تو پھر سمجھ لو بیکار جان کے کو گزار دیا تو نے. بیکار جان کے کو گزار دیا تو نے. وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ساری روشنی قرآن ساری روشنی ایمان ساری روشنی فقیری سارا چراغ داتا گنج بخش جیسے مرد نے. ساری ترقی حضور میاں شیر ربانی جیسے نے. دجال دی جنت وڑن والے یہ دجال ہے بےمان. دجال آئے گا تو انہیں بھی جنت دنیا نے اپنے باہر سے بڑے مربے جناب کوٹیاں سے بنگلے اس دینے نے. جی اج سائنس من والے ترقی انہیں آخر ٹھیک ہے کانا پانے ضرور ہے خدا تو ہی ہے. آج انگریز خدا بندی کرا نہیں منے گا مگر جہے رب دے منن والے ہون گے انہیں آخر سورا رکھ اپنی جنت سے اپنے جناب کوٹیاں بنگلے اپنے کو. جنہیں محمد ربی دے حسن نو ویکھیا اسے نو کی ویکھن گے. اللہ تو یہ سائنس اسلام ٹکرا دی. ہوں یہ کوئی بندے اعتراض کرتے ہیں مڑ چشتی صاحب سبھی کر دیتا ہے جواز کیوں کرتا ہے پکے کیوں لائے مڑ نکل جو جنگل چشتی. چلو مردہ بولے تو کفن پھاڑ کے بولے. چلو ایک کام بولتے پہ چشتی دے اعتراض کر بیٹھی ہے. انہوں نے پتا کون کوئی جواب کہہو جا بچنا ہے سر چ. اچھا یہ دسو ویلی ہو اگر کوئی بندہ 100 بندہ ستا ہوئے نال ایٹم ٹائم بم رکھا ہوئے کسی نے ایک جاگیا انہیں ٹائم بم دیکھا وہ حق کی بنتا ہے؟ کلا نس جائے کہ انہوں نے بھی اٹھا لے کی کلا نسے ایک کسی نے آخیا کسی نے تو گل کی میرے خیال تو پاکستانی اور سب خیال مار جا سا کی لگے وہ سو سال اٹھا لے کہ کلا چل جائے چلے اسی ویسنے ٹائم بم رکھا ہے جی چشتی نے چشتی کا بزرگ ویچ لیا سو یہ حق نہیں مینو قسم سدارتی جب کرنا قدرت میری کام ہے میں موترنا گڈیاں کوٹیاں پٹھیاں گڈیاں قسم خدا دی جی محمد کی شادی کر دیں رہا ہے جی نبی پاک مٹی کے سوتے سے صحیح ہو جائے. جڑے نبی پاک کے راہ دے چلن والے نے انہوں نے ٹھوکے مار کے سکتے ہیں. اسی بیٹھے ہاں تینوں چڑھانے واسطے بیٹھے ہاں. اسی اسے حالت آ جائیے تو مسیح تو نہیں بننا تو آخر پتہ نہیں ساڈے دین پرانے والا کتوں آ گیا ہے. کسی کو بچانے واسطے یہ زہر سانو کھانا پی رہا ہے. نہیں تو خدا کی قسم
اسی اس ماحول نالوں اس تنہائی نو ترجیح دینے جس تنہائی چ خدا مل پہ ہے. وہی ہوگا جنہیں سائنس نہیں مان دیتا ہوگا. اسی بیٹھے ہیں اور ہوں سمجھ لو جہاں ترقی آپ اس دور آ کے یا سائنس نو ترقی آ کے عبداللہ بن ابی کا پتر ہونا اور کون ہونا ہے؟ عبداللہ بن ابی روحانی اولاد ہوگا. کلنٹن کی ناجائز اولاد ہوگا جہاں ترقی آتا آخے گا سائنس نو. نہ دینی ترقی نہ دنیاوی ترقی دونوں پاسے تباہی بربادی کا دعویٰ میں کیا کرنا کوئی میں نام سے نظر مناظرہ کر دے تو پھر سمجھ یہ ہے کہ اس زہر نو زہر سمجھ کے کھاؤ. اگر تھی مجبور ہو گئے ہو تو اس زہر نو زہر سمجھو. اس سور نو بکرا نہ سمجھو نہ ہرن کا گوشت. اگر تصا ترقی آخیا تو نبی دیتے ہاتھ کیا ہوگا. نبی پاک سرکار کیا تباہی یافتہ سب جب وہی ترقی آخے گا پچھلے دور سے تباہی یافتہ بن جان گے. ساڈے اور ایک کفر اس دور کفر نہیں ہوگا. لہذا یہ ترقی نہ کرو یہ معاف کرو اپنے واسطے آ کرو تاکہ خدا تین نجات دے کے محمد اربی دے یارہ نال کھڑا کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.